السلام علیکم ناظرین، نقطہ کے ساتھ میں ہوں شہیر احمد شیخ۔ ناظرین، دنیا میں ایسی بہت سی ناقابل شکست مسلم سلطنتیں گزری ہیں جن کا نام آج بھی مسلمانوں کے لیے باعث عزت بنتا ہے۔ یہ وہ سلطنتیں تھیں جنہوں نے مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے نہ صرف کام کیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک طویل عرصے تک کئی لاکھوں مربعوں کے رقبے پر حکومت بھی کی۔ ناظرین، ایسی مسلمان سلطنتیں جن کا نام سنتے ہی دشمن بھاگ کھڑا ہوتا یا پھر اس کا غرور مٹی میں مل جاتا، وہ عظیم سلطنتیں جن کو کبھی پسپا نہیں کیا جا سکا، سامنے آنے والی ہر بغاوت کا سر کچل دینے والی نڈر سلطنتیں جنہوں نے اسلام کا پرچم بے انتہا بلند کیا اور پوری دنیا میں اسلام کے قوانین نافذ کیے۔ ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے دنیا کی تاریخ میں گزرنے والی 5 ایسی مسلم حکومتوں کے بارے میں جو اپنے ہاتھوں سے تاریخ کے سنہری پنوں میں اپنا نام لکھنے میں کامیاب ہوئیں اور اسلام کو ایک طویل تقویت بخشی۔ یہ کون سی سلطنتیں تھیں جو اسلام دشمن ریاستوں کو ختم کرنے میں کامیاب ہوئیں؟ ایسے کون سے حکمران تھے جنہوں نے اسلام کو تقویت بخشی اور اسلام کو سچا ثابت کر کے دکھایا؟ ان مسلمانوں نے کتنی دیر اور کیسے حکومت کی؟ ان سلطنتوں نے دنیا کے کتنے فیصد حصے کو اسلام دشمن عناصر سے پاک کیا؟ تو ان سب سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ اسلامی سلطنتوں سے روشناس ہو سکیں۔ اس فہرست میں 5ویں نمبر پر جس سلطنت کا نام آتا ہے وہ ہے صفوی سلطنت۔ ایران میں اسلامی فتوحات کے بعد جو سب سے بڑی سلطنت قائم ہوئی وہ صفوی سلطنت تھی اور یہ اسلام کی 5ویں بڑی سلطنت ہے۔ اس حکومت کی بنیاد رکھنے والا شاہ اسماعیل ایک بزرگ شیخ اسحاق صفی الدین کی اولاد میں سے تھا۔ اسی بزرگ کی وجہ سے یہ خاندان صفوی خاندان کہلاتا ہے۔ یہ خاندان دراصل ترکی نسل سے تعلق رکھتا تھا اور اسی بزرگ کے بیٹے بھی اس کی طرح سنی فرقے کے تھے، لیکن اس کے ایک پوتے نے شیعہ فرقے کو اپنا لیا جس کا نام خواجہ علی تھا۔ شاہ اسماعیل صفوی جس وقت تخت پر بیٹھا اس وقت اس کی عمر بھی بابر کی طرح صرف 13 برس تھی، لیکن وہ بھی بابر کی طرح ایک ذہین اور ہوشیار لڑکا تھا، اس لیے اس نے باکو اور شیروان کو فتح کیا۔ 1503 تک شاہ اسماعیل نے شیرازہ تک اپنی سلطنت کو وسیع کیا، لیکن اس کے بعد شیبانی خان نے ہرات پر قبضہ کر لیا جس کے نتیجے میں 1510 میں شیبانی خان اور شاہ اسماعیل کے درمیان طاہر آباد میں ایک سخت جنگ ہوئی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ شاہ اسماعیل نے شیبانی کو زبردست شکست دی اور شیبانی خان مارا گیا۔ اس کے بعد اصفہان کو دارالحکومت بنایا گیا۔ اس کے علاوہ اس کو ایک توسیع بخشی گئی جس میں مختلف عمارتیں بنائی گئیں اور اس کو ایک خوشحال دارالحکومت بنایا گیا۔ اس سلطنت میں بھی کئی قابل حکمران آئے اور اپنی قابلیت کے طور پر سلطنت کو وسیع کیا۔ شاہ عباس کے بعد اس سلطنت کے 4 حکمران گزرے۔ عباس کا جانشین شاہ صفوی نہایت ہی ظالم حکمران تھا۔ اس کے دور میں 1634 میں بغداد اور دہلی پر مغلوں نے قبضہ کیا، اگرچہ خراسان پر ازبکوں کے حملے اس نے پسپا کر دیے۔ اس کے بعد بھی 2 حکمرانوں نے حکومت سنبھال کر سلطنت کو کندھا دینے کی کوشش کی، لیکن آخری حکمران شاہ حسنین نے شیعہ علماء کے زیر اثر آ کر سنی فرقے پر مظالم کی انتہا کر دی، جس کا نتیجہ افغانوں کی بغاوت نکلی۔ اس کے بعد مغلوں سے بچنے کے لیے افغانوں نے خود کو ایران کی حفاظت میں دے دیا تھا، لیکن سختی کرنے کی وجہ سے ایرانیوں کے ایک سردار نے آزادی کا نعرہ لگاتے ہوئے آواز اٹھا دی۔ اس کے جانشین نے 1722 میں اصفہان پر قبضہ کر لیا اور صفوی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ اس فہرست میں 4تھا نمبر آتا ہے مغلیہ سلطنت کا۔ ناظرین، مغلیہ سلطنت کی بنیاد 1526 میں سلطان ظہیر الدین بابر نے پانی پت کی پہلی جنگ کے بعد رکھی۔ بابر 1483 میں پیدا ہوا۔ ناظرین، بابر ایک ایسا حکمران تھا جس کے باپ کی اگر بات کریں تو اس کے باپ کا تعلق امیر تیمور سے تھا، لیکن اگر اس کی والدہ کی بات کریں تو وہ چغتائی خان کی اولاد میں سے تھیں۔ اس طرح وہ روایتی طور پر ایک خاص حیثیت کا حامل تھا جو کہ اس کی رعایا اس کو دیتی تھی۔ 2 ناقابل شکست اور فاتحین فوجوں کا خون رکھتا تھا، اس لیے نڈر اور قابل حکمران تھا۔ جب اس کے باپ عمر شیخ کی وفات ہوئی تو اس کو ہی اس کے باپ کی اصل وراثت کا حقدار ٹھہرایا گیا جو کہ بابر کو فرغانہ اور سمرقند کی صورت میں ملا، لیکن ریاستی بغاوتوں نے اپنا سر اٹھانا شروع کر دیا اور بابر کو ہر طرف سے گھیر لیا، لیکن بابر نے ان کا ایسے مقابلہ کیا جیسے وہ شروع دن سے ہی اس کا عادی تھا۔
नाज़रीन, इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि इस वक्त बाबर की उम्र सिर्फ 11 से 12 बरस थी। ऐसी कई मुश्किलात का सामना करने के बाद बाबर ने आखिरकार अपने वालिद का ख्वाब पूरा करने का इरादा किया तो रास्ते में उसका सामना हुआ सुल्तान इब्राहिम लोधी से, जो कि दिल्ली का हुक्मरान था। वो एक शक्की मिजाज बादशाह था, इसलिए उसके हाथों से कई उमरा कत्ल हो चुके थे। इसलिए दौलत खान लोधी, जो कि पंजाब का हाकिम था, उसने बाबर को हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत दी, जिसको बाबर ने कबूल किया और साथ में दौलत खान ने यह भी यकीन दिलाया कि बाबर को जंगी और माली दोनों किस्म की इमदाद भी दी जाएगी। बाबर और इब्राहिम लोधी की फौज 1526 में पानीपत के मकाम पर आमने सामने आई। जैसी ही जंग शुरू हुई तो बाबर की फौज, जो कि सिर्फ 12,000 पर थी, उसने इब्राहिम लोधी की 1 लाख जवानों पर मुहित लश्कर पर ऐसा हमला किया कि उसकी फौज दरहम बरहम हो गई और संभल ना सकी और इब्राहिम लोधी को शिकस्त का सामना करना पड़ा। इसके बाद इब्राहिम लोधी को वहीं पर कत्ल कर दिया गया और इस दिन से बाबर ने मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखी। नाज़रीन, 12 साल की उम्र से लेकर मरते दम तक उसके हाथ से तलवार ना छूटी। इसके अलावा उसको फारसी जुबान में भी काफ़ी शोहरत हासिल थी। इस बात का सबूत इसकी मशहूर तसनीफ तुज़बिक बाबरी से लगाया जा सकता है, जिसमें साबित होता है कि न सिर्फ वो एक माहिर जंगजू बादशाह था बल्कि एक माहिर तसनीफकार भी था। 1530 में उसकी विफात हुई और एक मीनिया बादशाह इसकी जगह तख्त का वारिस बना, जिसका नाम नसीरुद्दीन हुमायूं था। इस तरह नस्ल दर नस्ल हुकूमत के बाद ये सल्तनत भी आखिरकार अपने इख्तिताम को पहुंची। 1526 में कायम होने वाली इस सल्तनत का ज़वाल 1857 में लिखा गया, जिस वक्त इसका बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र था, जो कि आखिरी मुग़ल बादशाह होने का एजाज़ रखता है। मुग़लिया सल्तनत की तारीख़ पर मुहित मुकम्मल प्लेलिस्ट आप नुक्ता के चैनल पर देख सकते हैं, जिसमें मुग़लिया सल्तनत के तमाम हुक्मरानों की मुकम्मल दास्तान मौजूद है। इसके बाद तीसरे नंबर पर बड़ी इस्लामी हुकूमत थी सल्तनत बनु उमैया। तारीख़ इस्लाम की तीसरी बड़ी हुकूमत अमवी ख़ानदान के पास थी। ये सल्तनत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से पर्दा करने के बाद कायम होने वाली दूसरी बड़ी सल्तनत मानी जाती है। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हो भी इस कबीले से ताल्लुक़ रखते थे, जो कि दीन इस्लाम के खलीफा भी रहे और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों में से एक थे। ख़ानदान बनु उमैया ने मुआविया इब्ने अबी सुफियान के साथ ख़ानदानी मौरूसी हुकूमत कायम की, जो शाम के तवील अरसे तक गवर्नर रहे, जो कि 661 में इसी हुकूमती मुआहिदे के ख़ात्मे के बाद छठे खलीफा बने। 680 में मुआविया की मौत के बाद तनाज़ात जानशीनी ने दूसरे फितने की शक्ल इख्तियार की और इक़्तिदार बिलाखिर कबीले की एक और शाख से मरवान अव्वल के हाथ में चला गया। शाम का इलाका इसके बाद अमवियों की ताकत का मरकज़ रहा और दमिश्क इनका दारुल हुकूमत था। अमवियों ने मुसलमानों की फतूहात को जारी रखा, जिसमें ट्रांसकिस्कीना, सिंध, मगरिब और जजीरा नुमा अंदलस को इस्लामी हुकूमत में शामिल किया। इनके सबसे बड़ी कामयाबी ये मानी जाती है कि उन्होंने 1 करोड़ 11 लाख किलोमीटर मुरब्बे पर मुहित इलाके पर हुकूमत की। ये भी कहा जाता है कि ये रकबे के लिहाज से तीसरी बड़ी इस्लामी रियासत भी थी। मौरिख वेलफर्ड मेडियोलिंग के मुताबिक एक पॉलिसी हज़रत उस्मान के इस यकीन से पैदा हुई कि उमैया का घर कुरैश के बुनियादी कबीले के तौर पर इस्लाम के नाम पर हुकूमत करने के लिए मुनफरिद तौर पर अहल था। अमवी फ़ौज बुनियादी तौर पर अरबी अजम थी, जिसका बुनियादी हिस्सा शाम के शहरी, शाम में आबाद होने वाले और अरब कबाइल पर मुश्तमिल था, जो असल में शाम में मशरकी रूमी सल्तनत की फ़ौज में खिदमात अंजाम देते थे। इनकी हिमायत शाम के सहराओं और बाज़ंतीनियों के साथ सरहद पर मौजूद कबाइल के साथ साथ ईसाई शामी कबाइल ने भी की। फ़ौजियों की फ़ौज को वज़ारत दीवान अलजेश में रजिस्टर किया गया था और इन्हें तनख्वाह दी गई थी। फ़ौज को इलाकाई किला बंद शहरों की बुनियाद पर मुख्तलिफ गिरोहों में तकसीम किया गया था। अमवियों ने शामी फ़ौज से जंग की महारत हासिल की और जंग में घुटने टेकने वाले नेज़े की दीवार की तश्कील को इस्तेमाल करने की हिमायत की और इनके साथ हाथ मिलाया। इस मुस्लिम सल्तनत में जो फ़ौज अपने काम सर अंजाम दे रही थी, इसमें मौजूद गैर मजहब लोगों को भी उनके हुकूक से मुकम्मल तौर पर नवाजा जा रहा था और इनको हर तरह की मजहबी आज़ादी दी गई थी ताकि वो अपनी इबादत अपने तरीके से कर सकें। मुआविया की शादी यजीद की वालिदा मिसन बिनते बहतल से की गई, क्योंकि वो कलब कबीले के सरदार की बेटी थीं, जो कि शाम में एक बड़ा सीरियाई आर्थोडॉक्स ईसाई अरब कबीला था। मुआविया की शादी यजीद की वालिदा से करवाई गई, जो कि एक सियासी चाल थी। उसका ताल्लुक ईसाई आर्थोडॉक्स फ़िरके से था।
اور اس کے بطن سے ہی یزید ابن معاویہ پیدا ہوا جو دنیا میں ایک عبرت کا نشان مانا جاتا ہے۔ شام میں زیادہ تر مسلم فوج کو ہلاک کر دیا۔ میسون نے شادی کر کے معاویہ نے شامی آرتھوڈاکس عیسائیوں کو بازنطینیوں کے خلاف استعمال کیا، لیکن کچھ ناکام سا رہا۔ کچھ کوششوں کے بعد اس نے اپنا مقصد پورا کیا اور بازنطینیوں کو ایک حد تک چپ کروا دیا۔ اس کے بعد یہ حکومت 750 ہجری میں اپنے زوال کو پہنچ گئی، جس کی اصل وجہ صرف آپسی بے فہمیاں تھیں، لیکن جب تک ان بے فہمیوں کو سمجھا گیا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ عظیم مسلمان سلطنتوں میں دوسرا نمبر ہے سلطنت عباسیہ کا۔ تاریخ کی بڑی مسلم حکومتوں کا اندازہ لگایا جائے تو عباسیوں کی خلافت کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ عباسیوں کے دور کو سائنس، ادب، طب اور فلسفہ میں ترقی کی وجہ سے اسلام کا سنہری دور کہا جاتا ہے۔ ناظرین، اس سلطنت کی بنیاد 750 میں رکھی گئی۔ یہ وہ سلطنت تھی جس کے بادشاہ بہت نرم دل انسان تھے۔ کسی علاقے کو فتح کرتے اور اگر اس علاقے کے آگے رسائی حاصل کرنا چاہتے تو وہاں کے حکمرانوں سے اپنی اطاعت کا وعدہ لے کر آگے چل دیتے، لیکن اگر کوئی پھر سے بغاوت کرتا تو اس کو بہت سخت سزا دی جاتی اور اس کے خاندان کی عورتوں اور بچوں کو سلطنت کی رعایا میں شامل کر دیا جاتا اور ایک حد تک عزت بھی بخشی جاتی جس کے وہ حقدار ہوتے تھے۔ 788 میں مراکش کو ادریسیوں، 800 میں افریقہ کو غلابیوں اور فارس کو صفاریوں کے حوالے کر دیا اور آگے بڑھ گئے۔ خلیفہ عباسی کی طاقت سلجوکیوں کے عروج کے ساتھ ہی محدود تھی، جبکہ خلیفہ المسترشد پہلا خلیفہ تھا جس نے ایک ایسی فوج تیار کی جو جنگ میں سلجوکی فوج سے مقابلہ کرنے کے قابل تھی۔ اس کے باوجود اسے 1135 میں شکست ہوئی اور قتل کر دیا گیا۔ خلیفہ المکتفی پہلا عباسی خلیفہ تھا جس نے اپنے وزیر ابن حبیرہ کی مدد سے خلافت کی مکمل فوجی آزادی دوبارہ حاصل کی۔ تقریباً 250 سال تک غیر ملکی خاندانوں کے تابع رہنے کے بعد اس نے 1157 میں بغداد کے محاصرے میں سلجوکیوں کے خلاف کامیابی کے ساتھ بغداد کا دفاع کیا۔ اس طرح عراق کو عباسیوں کے لیے محفوظ بنایا۔ الناصر کے دور نے پورے عراق میں خلافت کو دوبارہ اقتدار دلایا، جس کا بڑا حصہ صوفی فتویٰ تنظیموں پر مبنی تھا جن کی سربراہی خلیفہ نے کی۔ المستظر نے نظام الملک کے ذریعے تعمیر کردہ سلجوکی دور کے نظامیہ کو گرہن کرنے کی کوشش میں تعمیر کیا۔ ایک منگول ممنوع کے مطابق جس میں شاہی خون بہانے سے منع کیا گیا تھا، ہلاگو نے المستسم کو قالین میں لپیٹ کر 20 فروری 1258 کو گھوڑوں سے روند کر ہلاک کر دیا۔ خلیفہ کے قریبی خاندان کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ اس کے سب سے چھوٹے بیٹے کے علاوہ جسے منگولیا بھیجا گیا تھا اور ایک بیٹی جو کہ ہلاگو کے حرم میں غلام بن گئی تھی اور بعد میں اس کو بھی قتل کر دیا گیا۔ تو ناظرین، اس طرح اس عظیم سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔ جبکہ ناظرین بات کی جائے مسلم سلطنتوں میں سب سے طاقتور حکومت کی تو وہ سلطنت تھی سلطنت عثمانیہ، ایک ایسی سلطنت جس نے اپنی بہادری سے منگولوں سمیت کئی کفار دشمنوں کو ان کے اصل انجام تک پہنچایا۔ ناظرین، یہ سلطنت نہ صرف سب سے بڑی مسلم حکومت تھی بلکہ اسے دنیا کی سب سے بڑی سلطنت بھی کہا جاتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، دنیا کے سب سے بڑی سلطنت اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ وہ واحد حکمران سلطنت تھی جس نے ایک یا دو ریاستوں پر نہیں بلکہ پورے 3 بر اعظموں پر حکومت کی اور اسلام کو بھی مکمل طور پر ان بر اعظموں میں نافذ کر دیا، بلکہ باقی مذاہب کو بھی مکمل طور پر ان کو مذہبی آزادی دی تاکہ وہ اپنے طریقے سے عبادت کر سکیں۔ اس سلطنت کی بنیاد 1299 میں رکھی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس سلطنت نے پورے 700 سال نسل در نسل حکومت کی۔ ناظرین، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسی سلطنت کی بنیاد کس نے رکھی جس نے پوری 7 صدیاں دیکھیں اور ان صدیوں میں کوئی ایسی طاقت نہیں تھی جو ان کا مقابلہ کر سکے یا ان کے سامنے آ کر ان کو دھمکا سکے۔ تو ناظرین، اس سلطنت کی بنیاد رکھنے والا جانباز سپاہی تھا عثمان غازی۔ جی ہاں ناظرین، وہی عثمان غازی جس کو آج ترکش ڈرامہ سیریز میں رونما کروایا جا رہا ہے۔ یہ ایک خانہ بدوش قبیلہ تھا جو کہ اناطولیہ سے ہجرت کر کے سوغوت آ کر بس گیا، لیکن وہاں کے رہنے والے کچھ ایسے ظالم حکمران جنہوں نے ان کو کافی کمزور سمجھا، وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کے ساتھ الجھنا کسی خطرے سے خالی نہیں ہے۔ ناظرین، ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ ایک خانہ بدوش قبیلہ تھا جس کو لوگ کائی کے نام سے جانتے ہیں۔ سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے والے حکمران عثمان غازی کا تعلق بھی اسی قبیلے سے تھا۔ اگر آپ سلطنت عثمانیہ کی مکمل تاریخ جاننا چاہتے ہیں تو نقطہ کے YouTube چینل پر قسط وار مکمل عثمانی تاریخ موجود ہے۔
जो कि 36 किस्तों पर मुश्तमिल है। नाज़रीन, इस सल्तनत में सबसे ज़्यादा देर हुकूमत करने वाला हुक्मरान सुल्तान सुलेमान था, जिसने तकरीबन 46 साल हुकूमत की। इसकी हुक्मरानी का दौर एक तरह से सल्तनत की चोटी कहा जा सकता है। ये वो बादशाह था जिसने 1526 में हंगरी को फतह किया। ये एक बड़ी फतह थी जिससे और भी कई फतूहात हुई, जिसने सल्तनत को मजबूत किया, जिनमें वियना, रोड्स और बगदाद जैसे इलाके शामिल थे। 1828 से 1908 के दौरान सल्तनत को गैर मुल्की हमले और कब्जे के खिलाफ अपने दिफा में चैलेंजों का सामना करना पड़ा। सल्तनत ने अपने तौर पर तनाज़ात में दाखिल होना छोड़ दिया और यूरोपीय ममालिक के साथ इत्तेहाद कायम करना शुरू कर दिया। ये इत्तेहाद तब ख़त्म हुआ जब सल्तनत के वज़ीरों ने सल्तनत के तमाम इख्तियारात को तुर्की के सुपुर्द कर दिया और इसके बाद सल्तनत उस्मानिया अपने इख्तिताम को पहुंची। तो नाज़रीन, ये थी वो 5 मुस्लिम सल्तनतें जो कि इस्लाम की तारीख़ में सबसे बड़ी सल्तनतें मानी जाती हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और तारीख़ पर मबनी मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।